میں صبح اٹھتا ہوں، میں کس کی مان کے اٹھتا ہوں؟ میں شام کو گھر لوٹتا ہوں، سارا دن جو بازار میں رہتا ہوں، کام پہ رہتا ہوں، آفس میں بیٹھتا ہوں، میں کس کی مانتا رہتا ہوں؟ میں نے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر میں جس دین میں داخل ہوا ہوں، میں پورا کا پورا داخل ہوا ہوں کہ بس ابھی ادھورا ہوں، کہ ابھی ایک پاؤں میرا دین کے اندر ہے، ایک باہر ہے۔ میں مفادات کو دیکھتا ہوں، میں روپے پیسے کو دیکھتا ہوں تو میں دین چھوڑ دیتا ہوں، میں کمپرومائز کر جاتا ہوں، میں عقائد پر، نظریات پر، سوچ و فکر پر، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو پیچھے کر کے دنیا کو آگے ترجیح دیتا ہوں۔ یہ اگر ہم سوچیں، اپنے آپ کو وقت دیں تو یہ ساری لسٹ ہمارے سامنے آ سکتی ہے۔ ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ میں کس کس معاملے میں شیطان کے پیچھے لگا ہوا ہوں، میں کس کس معاملات میں شیطان کے شکنجے میں جکڑا ہوا ہوں، مجھے شیطان کہاں کہاں سے گمراہ کر رہا ہے، کہاں کہاں سے میری آنکھوں پہ اس نے پردے ڈالے ہوئے ہیں، اور کہاں کہاں سے وہ مجھے میرے رب کے راستے سے ہٹائے ہوئے ہیں، میں کہاں کہاں اپنے رب کی نافرمانی کر کے شیطان کو خوش کر رہا ہوں، یہ مجھے آپ کو ہر ایک کو پتہ ہے۔ انہو لکم عدو مبین، باپ یہ بتائے کہ بیٹا یہ ہمارا دشمن ہے، بھائی یہ بتائے کہ بھائی یہ ہمارا دشمن ہے، عزیز و اقارب خاندان کے لوگ اپنے چھوٹوں کو یہ بتائیں کہ فلاں موقع پہ ان لوگوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی تھی، یہ ہمارے دشمن ہیں، تو لوگ یاد رکھتے ہیں کائنات کا رب آگاہ کرتا ہے، میری عظیم مخلوق یہ شیطان تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ کبھی ہم نے دیکھا، سوچا، اپنی زندگی میں اس بات کو اہمیت دی کہ ہمارے رب نے کہا ہے یہ ہمارا دشمن ہے، اور پھر بھی ہم اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں؟ کیا ہمارا رب اس بات پہ ناراض تو نہیں ہے؟ آئیے ایک لسٹ بنا لیتے ہیں، ہم دیکھ لیتے ہیں اپنی زندگی میں مجموعی طور پر بحیثیت مسلمان ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا، شیطان نے ہمیں کہاں کہاں ورگلایا ہوا ہے، اور اللہ کے دیے ہوئے اعزازات کو، اللہ کی دی ہوئی فضیلتوں کو، اللہ کے دیے ہوئے شان و شوکت کو ہم کس انداز سے ٹھکرا رہے ہیں۔ کوئی مسلمان، کوئی چھوٹے سے چھوٹا انسان، بوڑھا، جوان، مرد و عورت، کیا کسی کو اس بات سے اختلاف ہو سکتا ہے کہ نماز مسلمانوں پہ فرض نہیں ہے؟ کیا کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ نماز کے بغیر چھٹکارا ہو سکتا ہے؟ کیا کسی کے وہم و گمان میں یہ آ سکتا ہے کہ ایک مسلمان بے نماز بھی ہو سکتا ہے؟ شریعت کی روشنی میں، اسلام دین، اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں ایک مسلمان وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، وہ بے نماز نہیں ہو سکتا۔ یہ تصور بھی نہیں تھا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ جمعے کے خطبات میں نمازوں کا ذکر ہو اور اس طرح کے ذکر و اذکار کا ذکر ہو، اچھی باتیں ہیں، ہونا چاہیے، لیکن اس دور سے اس دور تک آنے کے لیے جو مسلمانوں کا زوال ہے کہ مسلمانوں کو نماز کا درس دیا جائے، مسلمانوں کو نماز کی تلقین کی جائے۔ ایک وقت تھا جو لوگ منافق تھے وہ بھی پہلی صفوں میں آ کے نماز پڑھتے تھے۔ کبھی بھی کہیں بھی آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہیں ملے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعی طور پر مسلمانوں کو اس انداز سے نمازوں کی تلقین کی ہو، اس لیے کہ یہ عام فہم بات تھی۔ جو مسلمان ہے وہ نمازی ہے، نماز کے بغیر گزارا ہی کوئی نہیں ہے۔ صحابہ کرام یہ کہا کرتے تھے کہ جو فجر اور عشاء کی نماز میں مسجد میں جماعت کے ساتھ شریک نہیں ہوتا تھا ہم اس کو مسلمان نہیں سمجھتے تھے، اس لیے منافق بھی پہلی صفوں میں آ کے نمازیں پڑھتے تھے۔ لیکن آج نمازوں کی تلقین ہو، ایک ایک بندے کو بتایا جائے، اس پر پورے جمعے پڑھائے جائیں، درس دیے جائیں، کیا کسی کو پتہ نہیں ہے؟ یہ کوئی اتنی عجیب بات ہے یا اتنی کوئی اونچی بات ہے یا کوئی
بعد میں آنے والوں کو پتہ نہیں ہے کہ نماز یہ اس کی کتنی اہمیت ہر ایک بچے کو پتہ ہے، لیکن کیوں نہیں پڑھتے؟ معاشرہ دیکھ لیں، محلے کی، گلی کی مسجدوں کو دیکھ لیں، بازاروں کی مساجد کو دیکھ لیں۔ ان بازاروں میں غیر مسلموں کی اکثریت ہے یا مسلمانوں کی اکثریت ہے؟ جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو ایسے لگتا ہے یہاں کے مسلمان نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو جب بھیجتے تھے تو ساتھ یہ حکم دیتے تھے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ رات کو حملہ نہیں کرنا، فجر کا انتظار کرنا ہے۔ اگر فجر کے وقت وہاں سے اذان کی آواز آئے، لوگ مسجد کی طرف نکلیں، اس بستی پہ حملہ نہیں کرنا۔ یہ پہچان تھی مسلمانوں کی، اور شیطان نے اتنا ورگلایا، اور شیطان کے پیچھے یہ پوری امت اس انداز سے چلی۔ اللہ اکبر! نمازی خال خال ہیں۔ جس آدمی کو سوچیں ذرا، جس آدمی کو نماز کا کہا جائے، نماز کا بتایا جائے، اس کو موٹیویٹ کیا جائے، اس کو اس بات پر جو ہے نا وہ لایا جائے کہ بھائی آپ نماز پڑھیں، اس کے یہ فوائد ہیں، اس کی یہ برکتیں ہیں، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، اس کے باوجود بھی اگر وہ ٹس سے مس نہ ہو تو سمجھ لیجئے کہ وہ بندہ شیطان کا پکا دوست بن چکا ہے، پکی یاری ہو چکی ہے۔ اور یہ یاری تب ٹوٹے گی جب شیطان یہ کہے گا، لوگ جاتے تھے مسجد کی طرف، میں نے تمہارے ہاتھ پکڑے ہوئے تھے، پاؤں پکڑے ہوئے، تم بھی چلے جاتے۔ شیطان کو رب بلا کر سامنے کھڑا کریں گے، تم نے میرے بندوں کو ورگلایا تھا۔ شیطان یہ کہے گا، اللہ میں نے تیرے بندوں کے ہاتھ پاؤں تھوڑے پکڑے ہوئے تھے، چلے جاتے، کر لیتے نیکیاں، تجھے راضی کر لیتے، میں نے تجھے منع نہیں کیا تھا۔ تو ایک جو آخری دوستی ہوگی وہاں پہ ٹوٹ جائے گی۔ تو بہرحال نماز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب 7 سال کا بچہ ہو جائے اس کو نماز کی تلقین کریں، 10 سال کا ہو جائے نہ پڑھے تو ڈانٹو، مارو، پیٹو، کیوں نہیں مسجد میں جاتا؟ جس اسلام نے، جس دین نے، جس نبی نے یہاں تک آ کر اللہ اکبر سختی کی بات کی ہو، وہاں جوان ہی نہ پڑھیں، بوڑھے ہی نہ پڑھیں، تو پھر اس معاشرے کا اللہ ہی حافظ ہے۔ ایسی مساجد بھی آپ کو اپنے گلی محلے میں مل جائیں گی جہاں پہ مولوی صاحب آگے ہیں، تکبیر کہنے والا بندہ نہیں ہوتا، اور سارے لوگ اپنے کام کاج میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ ہیں کون؟ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ یہ ہیں کون؟ اپنے آپ کو اللہ کے رسول کا محب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق۔ باتیں جتنی بھی ہو جائیں، جتنی بھی باتیں کر لیں، وہ کم ہیں اگر ہم نے اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرنا۔ دیوار پر لکھے ہوئے چند جملے بھی انسانوں کی زندگیوں کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ جس نے تبدیل نہیں ہونا، جس نے سوچنا نہیں ہے، اس کو صبح لے کر شام اور شام سے صبح تک بھی سمجھائیں تو انہوں نے سمجھنا نہیں۔ ہر مسجد سے، ہر ممبر سے، ہر خطیب یہ تلقین کرتا ہے کہ بھائیو نماز کے بغیر گزارا نہیں ہے، نماز کے بغیر گزارا۔ اس بات پہ کسی نے نہیں آنا، لیکن کوئی ایسی ویسی بات ہو جائے تو ہر بندہ اس بات کو نوٹ کرتا ہے۔ جھوٹ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو چوری کی، زنا کی، ہر چیز کی اجازت دے دی تھی، اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول جھوٹ کہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور ہمیں یہ بتلایا، امت کو یہ بتلایا، پیغام یہ دیا کہ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے لیکن جھوٹ نہیں بول سکتا۔ بحیثیت مسلمان ہم دیکھیں، اپنے کاروبار میں، اپنے معاملات میں، اپنی چیزوں میں جھوٹ ہم کہتے ہیں گزارا ہی نہیں ہوتا۔ تو پھر شیطان حاوی ہے کہ اللہ کا حکم، اللہ کی ذات ہم پہ ہے، اللہ کا حکم ہم پہ ہے، یا شیطان کے پیچھے ہم لگے ہوئے۔ اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اپنے معاملات میں سچائی کو اختیار کرو۔ اور شیطان کیا کہتا ہے؟ بے حیائی کو اختیار کرو، جھوٹ کو اختیار کرو۔ معاشرے کو دیکھ لیں، پورا معاشرہ اللہ کی بات کو چھوڑ کر شیطان کے پیچھے لگا، اللہ کے بتانے کے باوجود کہ یہ تمہارا دشمن ہے، اس کی بات نہ مانو۔ زکوٰۃ ہے،
وہ بھی آپ دیکھ لیں، اگر پوری امت کے امراء لوگ، پیسے والے لوگ اپنی ایمانداری کے ساتھ زکاتیں عطا کریں، عشر نکالیں، تو کوئی غریب نہ رہے، کوئی ضرورت مند کی ضرورت باقی نہ رہے۔ لیکن دیکھ لیں مسلم معاشروں میں چوری کون کرتا ہے؟ باہر سے لوگ آتے ہیں، ایک جگہ پہ ایک چیز 10 روپے کلو بک رہی ہے اور وہی چیز دوسری جگہ پہ 50 روپے کلو بک رہی ہے، تو کیا یہ ہم اپنی روزی کو حلال کر رہے ہیں؟ دھوکہ، فراڈ، دو نمبری اور اس طرح کی چیزیں، یہ ہم اللہ کا حکم سمجھ کے مانتے ہیں یا شیطان کا حکم سمجھ کے مانتے ہیں؟ پورا معاشرہ آج شیطان کے راستے پہ چل کر، رحمان کو بھول کر، جو عزتیں، جو مقام، جو شرف اللہ نے ہمیں عطا کیے تھے، اپنے عمل کے ساتھ ہم اس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں کہ نہیں چاہیے ہمیں یہ عزت، نہیں چاہیے یہ ہمیں وقار۔ اور پھر لوگ باتیں کرتے ہیں کہ مسلمان معاشروں میں یہ کیا ہو رہا ہے۔ پھر مسلم معاشروں کی بہنیں، بیٹیاں، لڑکیاں اٹھ کے مسلم معاشروں کی ترجمانی کرتی ہیں، پھر وہ نکاح پہ بات کرتی ہیں، پھر وہ شادی پہ بات کرتی ہیں، پھر وہ کہتی ہیں کہ ان چیزوں کی کیا ضرورت ہے۔ یہ اللہ نے کہا تھا، رسول اللہ جس کا تم نے کلمہ پڑھا ہے انہوں نے تو کہا تھا کہ النکاح من سنتی، تم کہتی ہو کہ ضرورت کس بات کی ہے؟ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، حق تقاتی، اس وقت تک ڈرو جب تک تمہیں موت نہیں آ جاتی، اور اللہ سے تم ملو تو اس حال میں ملو کہ تم سچے اور پکے مسلمان تھے۔ انما یأمرکم بالفحشاء بالسوء والفحشاء، شیطان تمہیں بے حیائی کی دعوت دے گا، شیطان تمہیں عریانی کی دعوت دے گا، بے پردگی کی دعوت دے گا، لیکن شیطان کے پیچھے آ کر تم اپنے معاشروں کی، تم اسلامی روایات کو اور اسلامی کلچر کو کہیں پیچھے نہ ڈال دینا۔ پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا جس کو ہم نے سمجھ لیا کہ بس یہی سب کچھ ہے۔ دنیا کا امیر سے امیر ترین شخص مرتا ہے تو اپنے ساتھ کیا لے کے جاتا ہے؟ قارون کے خزانوں کی باتیں آج بھی ہم سنتے ہیں، کہاں ہیں اس کے خزانے؟ اللہ اکبر، نمرود بہت بڑا بادشاہ تھا، کہاں ہے اس کی بادشاہ؟ یہ سب کچھ یہاں پہ رہ جانا ہے۔ ساتھ جانے ہیں تو میرے اور آپ کے نظریے عقیدے کے مطابق اعمال جانے، جن چیزوں نے ساتھ جانا ہے اس پر ہم کمپرومائز کر لیتے ہیں، جس چیزوں کو ہم نے یہاں چھوڑ کر جانا ہے اس کا ہم پر سام بن جاتے ہیں، اس کو ہم چھوڑتے نہیں ہیں اور سمجھ لیتے ہیں کہ شاید زندگی ہے ہی اس چیز کا نام۔ ایک آدمی دکان پہ بیٹھا، آفس میں بیٹھا، کاروبار میں بیٹھا، اللہ کا نام سنتا ہے، اللہ کی طرف سے اعلان سنتا ہے، پھر مسجد میں نہیں آتا، مجھے بتلائیے وہ اللہ کو کہاں عزت دے رہا ہے؟ اس کا باس بلائے، اس کا باپ بلائے، اس کا بڑا بلائے، میں دیکھتا ہوں اپنا آفس چھوڑ کے اس کے پاس جاتا یا نہیں جاتا۔ یہ سخت باتیں